چیپٹر نمبر 4، سبب اول اور تخلیق کا مصور، گاڈ ایز فرسٹ کاز۔ پچھلے چیپٹرز میں ہم نے توحید اور معرفت کو سمجھا۔ اب حکیم سنائی ہمیں کائنات کے اس عظیم ترین راز کی طرف لے جا رہے ہیں جسے فلسفے میں علت العلل یا سبب اول فرسٹ کاز کہا جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود نہیں بنی اور نہ ہی وقت، ٹائم یا مادہ، میٹر اس کے خالق ہیں۔ ان سب کے پیچھے ایک عظیم ڈیزائنر کا ہاتھ ہے جس نے قلم کے بغیر تمہاری تصویر بنائی۔ پہلے سنتے ہیں اس چیپٹر میں شامل اشعار۔ زمانے کی گردش وہ سانچہ نہیں جس سے اس کی ابدیت ڈھلی ہو، اور نہ ہی انسان کا مزاج، ٹیمپرامنٹ اس کی سخاوت کا سبب ہے۔ اس کے لفظ حکم کے بغیر نہ وقت کا وجود ہے نہ ہی مزاج کا۔ پرانا اور نیا ایسے الفاظ ہیں جو اس کی ذات پر لاگو نہیں ہوتے۔ وہ ہے کیونکہ اس کا وجود اپنے سوا کسی اور ہستی سے مل کر نہیں بنا۔ اس کی بادشاہت کی کوئی حد نہیں جانی جا سکتی، نہ ہی اس کی فطرت کے آغاز کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے افعال اور اس کی فطرت اوزاروں اور سمتوں، ڈائریکشنز کی محتاج نہیں، کیونکہ اس کا وجود کن، ہو جا اور ہو سے بھی بلند ہے۔ تمہارے وجود میں آنے سے پہلے تم سے ایک بڑی ہستی نے تمہاری خاطر ان تمام اسباب کو اکٹھا کیا جو تمہیں بنانے کے لیے ضروری تھے۔ آسمانوں کے نیچے ایک جگہ پر اس کے حکم اور فعل سے چاروں مزاج، 4 ٹیمپرامنٹس تیار کیے گئے۔ ان کا اکٹھا ہونا اس کی قدرت کا ثبوت ہے۔ اس کی قدرت ہی اس کی حکمت کی نقشہ نویس، ڈرافٹس مین ہے۔ وہ جس نے بغیر قلم کے تمہارا نقشہ بنایا، وہ بغیر رنگوں کے اسے مکمل بھی کر سکتا ہے۔ تمہارے اندر پیلے، سفید، سرخ اور کالے رنگوں، ایلیمنٹس، عناصر کے بغیر خدا نے اپنا کام تصویر کیا، اور تمہارے باہر اس نے افلاک کو ڈیزائن کیا۔ کس چیز سے؟ ہوا، پانی، آگ اور مٹی سے۔ یہ آسمان ہمیشہ کے لیے تمہارے رنگ، زرد، سیاہ، سرخ اور سفید تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ افلاک اپنے تحفے واپس لے لیتے ہیں، لیکن خدا کا نشان ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ وہ جس نے بغیر رنگوں کے تمہارا خاکہ بنایا، وہ تم سے تمہاری روح کبھی واپس نہیں لے گا۔ اس نے کہا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ مخلوق اس لیے تخلیق کی تاکہ مجھے پہچان سکے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس باب میں شامل اشعار کی تشریح۔ اس باب میں زنائی ہمیں مادیت، میٹیریلزم کے دھوکے سے نکال کر اس سورس کوڈ تک لے جانا چاہتے ہیں جس نے یہ سارا کھیل رچایا ہے۔ وقت اور مادے کا خالق محتاج نہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ وقت، ٹائم سب سے بڑی طاقت ہے جو ہر چیز کو بدل دیتا ہے، لیکن سنائی کہتے ہیں وقت اس کا سانچہ نہیں ہے، یعنی وہ ہستی وقت کے اندر قید نہیں ہے کہ وقت اسے بوڑھا کر دے یا بدل دے۔ وقت، مزاج، مادہ، یہ سب اس کی پروڈکٹس ہیں، اس کے خالق نہیں۔ وہ سبب اول، فرسٹ کاز ہے جس نے وقت کی گھڑی کو چلایا۔ لہٰذا اگر آپ اپنی زندگی میں وقت کے ہاتھوں مجبور ہیں تو اس ہستی سے جڑ جائیں جو وقت کو کنٹرول کرتی ہے۔ آپ کی مجبوری سکون میں ڈھل جائے گی۔ قلم کے بغیر مصوری۔ سنائی ایک بہت لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں۔ اس نے بغیر قلم کے تمہارا خاکہ بنایا۔ ایک انسانی مصور کو تصویر بنانے کے لیے کینوس، برش اور رنگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ الٹیمیٹ ریئلٹی، الٹیمیٹ آرٹسٹ اتنا طاقتور ہے کہ وہ کسی اوزار کا محتاج نہیں۔ اس کا ارادہ، ول ہی تخلیق ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے مقصد برش کے سٹروکس نہیں ہیں، ایک ماسٹر مائنڈ ہے جو بغیر نظر آنے والے قلم سے ہماری تقدیر لکھ رہا ہے۔ ہمیں صرف اس مصور پر بھروسہ کرنا ہے۔ عناصر کی عارضی حقیقت، the temporary nature of elements۔ سنائی کہتے ہیں کہ تمہارا جسم 4 عناصر یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا اور 4 مزاجوں، خون، بلغم، صفرا، سودا کا مرکب ہے۔ یہ رنگ اور یہ جسم آسمان یعنی فطرت نے تمہیں ادھار دیے ہیں۔ آسمان اپنے تحفے واپس لے لیتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ صرف عناصر کا بکھر جانا۔ مٹی مٹی میں اور پانی پانی میں واپس چلا گیا۔ لیکن سنائی یہاں ایک بہت بڑی امید دلاتے ہیں۔ وہ تم سے تمہاری روح کبھی واپس نہیں لے گا۔ جسم ٹوٹ جائے گا، رنگ بکھر جائیں گے، لیکن وہ شعور یا روح جو اس نے پھونکی ہے وہ باقی رہے گی۔ روحانیت یہ ہے کہ انسان اس عارضی لباس یعنی جسم کی سجاوٹ میں اتنا نہ کھو جائے کہ اس دائمی مسافر یعنی روح کو بھول جائے۔ چھپا ہوا خزانہ، the hidden treasure۔
یہ صوفیانہ فلسفے کا سب سے خوبصورت راز ہے۔ حدیث قدسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنائی کہتے ہیں، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ کائنات کیوں بنی؟ ہم کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہے اظہار، ایکسپریشن۔ وہ حتمی حقیقت اپنی خوبصورتی، اپنی قدرت اور اپنی صفات کو دیکھنا اور دکھانا چاہتی تھی۔ ہم اس عظیم ہستی کا آئینہ ہیں۔ جب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی تصویر نظر آتی ہے۔ اسی طرح جب وہ ہستی انسان کے دل میں جھانکتی ہے تو اسے اپنا عکس نظر آنا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس آئینے کو اتنا صاف کریں کہ وہ چھپا ہوا خزانہ ہمارے ذریعے ظاہر ہو سکے۔ خیر و شر کا منبع۔ آخر میں سنائی ایک کڑوی گولی بھی میٹھی کر کے کھلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی خیر یا شر ہے وہ اسی ایک سورس سے نکلا ہے اور اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ یہ بات عام عقل کے لیے مشکل ہے، لیکن روحانیت میں یہ سکون کا باعث ہے۔ جب آپ جان لیتے ہیں کہ مشکلیں اور آسانی دونوں ایک ہی ماسٹر پلان کا حصہ ہیں تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اندھیرا بھی روشنی کی اہمیت سمجھانے کے لیے اسی مصور نے تخلیق کیا ہے۔ خلاصہ، یہ باب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کوئی حادثہ، ایکسیڈنٹ نہیں ہیں۔ ہمیں ایک عظیم ترین ذہانت نے بہت پیار اور منصوبہ بندی سے تخلیق کیا ہے۔ ہمارے جسم کے رنگ اور عناصر عارضی ہیں، لیکن ہمارے اندر چھپا روحانی جوہر دائمی ہے۔ ہمارا مقصد اس چھپے ہوئے خزانے کو دریافت کرنا ہے جو ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ چیپٹر نمبر 5، دل کی صفائی اور باطن کا آئینہ، آن دی پیورٹی آف ہارٹ۔ پچھلے ابواب میں ہم نے حتمی حقیقت، الٹیمیٹ ریئلٹی کی موجودگی اور اس کی کاریگری کو سمجھا۔ اب حکیم سنائی ایک بہت ہی عملی اور اہم سوال کرتے ہیں۔ اگر وہ حقیقت ہر جگہ موجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ اس کا جواب بھی وہ اسی باب میں دیتے ہیں جسے انہوں نے دل کی صفائی، آن دی پیورٹی آف ہارٹ سے منسوب کیا ہے۔ پہلے سنتے ہیں اس باب میں شامل اشعار، اس کے بعد تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ جب وہ مطلوب، دی آبجیکٹ آف ڈیزائر، کسی خاص جگہ پر موجود ہی نہیں بلکہ ہر جگہ ہے تو تم پیدل چل کر اس تک کیسے پہنچنے کا ارادہ کر سکتے ہو؟ وہ شاہراہ جس پر تمہاری روح اور تمہاری دعائیں اس حقیقت مطلق تک پہنچتی ہیں وہ صرف دل کے آئینے کو صاف کرنے میں ہے۔ دل کا آئینہ کفر اور منافقت کے زنگ سے، صرف بحث مباحثے سے یا دشمنی سے صاف نہیں ہوتا۔ اس آئینے کو چمکانے والا آلہ ہے تمہارا اٹل یقین۔ اور وہ یقین کیا ہے؟ یہ تمہارے مذہب یعنی طریقہ زندگی کی بے داغ پاکیزگی ہے، جس کے دل میں کوئی الجھن نہیں۔ اس کے لیے آئینہ اور اس میں نظر آنے والی تصویر دو الگ چیزیں نہیں رہتی، وہ حقیقت کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر تم آئینے میں ہو، لیکن جو چیز آئینے میں نظر آ رہی ہے وہ تم نہیں ہو، تم ایک ہو اور آئینہ دوسری چیز ہے۔ آئینہ تصویر کو روشنی کے ذریعے اپنے اندر سماتا ہے اور روشنی کو سورج سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ قصور آئینے کا نہیں، روشنی کی کمی کا ہے۔ جو شخص ہمیشہ پردے کے پیچھے رہتا ہے اس کی مثال الو اور سورج جیسی ہے۔ اگر الو سورج کی روشنی سے بے بس ہو جاتا ہے تو یہ اس کی اپنی کمزوری کی وجہ سے ہے، سورج کی وجہ سے نہیں۔ سورج کی روشنی تو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، بدقسمتی چمگادڑ کی آنکھ کی کمزوری میں ہے۔ تم صرف وہم اور حواس، سینسز کے ذریعے دیکھتے ہو، کیونکہ تم خط، سطحیں اور نقطے کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آئینہ چہرے کا صحیح عکس دکھائے تو اسے پھر ٹیڑھا مت پکڑو اور اسے چمکدار رکھو۔ تم اپنا حقیقی عکس اپنی مٹی جسم کی بجائے اپنے دل کے آئینے میں بہتر دیکھ سکتے ہو۔ اس زنجیر کو توڑ دو جس میں تم نے خود کو جکڑ رکھا ہے۔ تم تب آزاد ہوگے جب تم اپنی مٹی سے، کلے سے الگ ہو جاؤ گے، کیونکہ مٹی تاریک ہے اور دل روشن ہے۔ تمہاری مٹی یعنی جسم کوڑا دان ہے اور تمہارا دل گلاب کا باغ ہے۔ جو چیز تمہارے دل کی چمک میں اضافہ کرتی ہے وہی خدا کے ظہور کو تمہارے قریب لاتی ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ یہ باب روحانیت کی نفسیات، سائیکالوجی آف اسپریچویلٹی ہے۔ حکیم سنائی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ مسئلہ منظر کا نہیں، نظر کا ہے۔ دل بطور آئینہ، سنائی کہتے ہیں اس تک پہنچنے کا راستہ دل کے آئینے کو پالش کرنا ہے۔
تصور کیجئے کہ ایک شیشہ ہے جس پر برسوں کی دھول اور زنگ جمع ہوا ہے۔ اگر آپ اس میں اپنا چہرہ دیکھیں گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا یا بہت دھندلا نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح وہ یعنی حتمی حقیقت، گاڈ، ہمارے دل کے آئینے میں منعکس ہو رہی ہے، لیکن ہمارے دل پر دنیاوی خواہشات، نفرت، حسد اور غفلت کا رنگ رسٹ لگا ہوا ہے۔ روحانیت کا سفر کہیں باہر جانے کا نام نہیں، بلکہ اس زنگ کو کھرچنے کا نام ہے۔ جیسے جیسے زنگ اترتا ہے، حقیقت خود بخود نظر آنے لگتی ہے۔ آپ کو خدا ڈھونڈنا نہیں پڑتا، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ الو اور سورج کی تمثیل، یہ بہت گہری مثال ہے۔ سنائی کہتے ہیں کہ سورج یعنی حقیقت، ریئلٹی، تو پوری آب و تاب سے چمک رہی ہے، لیکن اگر الو یعنی غافل انسان، سویا ہوا انسان اسے نہیں دیکھ پا رہا تو قصور سورج کا نہیں ہے، بدقسمتی چمگادڑ کی آنکھ کی کمزوری میں ہے۔ ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ سنائی کہتے ہیں کہ تمہاری باطنی آنکھ، انر آئی، ابھی اتنی کمزور ہے کہ وہ اس تیز روشنی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جیسے چمگادڑ روشنی سے ڈر کر اندھیرے غار میں چھپتی ہے، ویسے ہی انسان سچائی کی تیز روشنی سے ڈر کر اپنی غفلت کے اندھیرے غار میں پناہ لے لیتا ہے۔ روحانیت کا مقصد اپنی باطنی بصارت کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ وہ حقیقت کے سورج کا سامنا کر سکے۔ کوڑا دان بمقابلہ گلزار، سنائی نے انسان کے دو پہلو میں بہت سخت لیکن سچا فرق کیا ہے۔ مٹی یعنی جسم، وہ اسے کوڑا دان، ڈسٹ بن کہتے ہیں، کیونکہ یہ فانی ہے، اس میں بیماریاں ہیں، گندگی ہے اور آخر اسے مٹی میں مل جانا ہے۔ دل، روح یا شعور، وہ اسے گلزار، روز گارڈن کہتے ہیں، کیونکہ یہ خوبصورتی، احساس اور زندگی کا مرکز ہے۔ وہ کہتے ہیں تم اپنا عکس مٹی میں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ آج کا انسان اپنی پہچان اپنے جسم، اپنے کپڑوں، اپنی شکل و صورت سے کرواتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہیرے کو چھوڑ کر اس کے ڈبے باکس کی پوجا کرنا شروع کر دے۔ سنائی دعوت دے رہے ہیں کہ اپنی پہچان اس گلزار میں تلاش کرو جو تمہارے اندر مہک رہا ہے۔ آئینہ ٹیڑھا مت پکڑو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آئینہ چہرہ دکھائے تو اسے ٹیڑھا مت پکڑو۔ اس کا مطلب ہے نیت کا فطور۔ اگر آپ سچائی جاننا چاہتے ہیں لیکن آپ کے اندر تعصب ہے، آپ پہلے سے طے شدہ خیالات، ججمنٹس رکھتے ہیں، تو آپ کا دل کبھی بھی سچائی کو جوں کا توں ایز اٹ از نہیں دکھائے گا۔ وہ وہی دکھائے گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ روحانیت نام ہے غیر جانبداری کا، نیوٹریلٹی کا۔ اپنے تعصبات کو چھوڑ کر دل کو سیدھا کر کے زندگی کو دیکھو گے تو ہی اصل تصویر نظر آئے گی۔ آزادی کا نسخہ، دی ریسیپی فار فریڈم۔ اس زنجیر کو توڑ دو جس میں تم نے خود کو جکڑ رکھا ہے۔ یہ زنجیر کیا ہے؟ یہ زنجیر ہے ہماری یہ سوچ کہ میں صرف یہ جسم ہوں۔ جب تک آپ خود کو صرف گوشت پوست کا انسان سمجھتے رہو گے، آپ موت، بیماری اور بھوک کے خوف میں جکڑے رہو گے۔ جس لمحے آپ کو یہ تجربہ ہو گیا کہ آپ اس مٹی کے ڈھیر سے الگ ایک زندہ شعور ہیں، a living consciousness، اسی پل آپ آزاد ہو جائیں گے۔ خلاصہ، یہ باب ہمیں صفائی کا درس دیتا ہے، جسم کی صفائی نہیں بلکہ شعور کی صفائی۔ اپنے دل سے نفرت، شک اور دنیا کی لالچ کا زنگ اتار پھینکو۔ جب آئینہ صاف ہوگا تو تمہیں اس میں نظر آنے والا عکس اور وہ حتمی حقیقت ایک ہی نظر آئیں گے، دوئی ختم ہو جائے گی، اور یہی عرفان ہے۔ چیپٹر نمبر 6، اندھے اور ہاتھی کا قصہ، حقیقت اور جزوی ادراک۔ حکیم سنائی اب ایک ایسی عالمی تمثیل، الیگری پیش کرتے ہیں جو دنیا بھر کے فلسفے اور صوفیانہ ادب میں مشہور ہے، لیکن سنائی نے اسے سب سے پہلے اتنی خوبصورتی سے نظم کیا۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم حتمی حقیقت، الٹیمیٹ ریئلٹی کے بارے میں کیوں لڑتے ہیں اور ہماری سمجھ کہاں دھوکہ کھاتی ہے۔ پہلے چھٹے باب میں شامل اشعار اور پھر ان کی تشریح سنتے ہیں۔ غور کے علاقے میں ایک بڑا شہر تھا جہاں کے تمام لوگ بینائی سے محروم تھے، اندھے تھے۔ ایک بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ اپنے لشکر کو لے کر وہ ایک میدان میں خیمہ زن ہوا۔ اس کے پاس اپنی شان و شوکت اور دبدبہ دکھانے کے لیے ایک بہت بڑا اور عظیم ہاتھی تھا۔ شہر کے لوگوں میں اس عجیب و غریب جانور کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی اور کئی اندھے نادانوں کی طرح اس کی شکل و صورت جاننے کے لیے دوڑ پڑے۔
वो आए और चूंकि वो आंखों की बीनाई नहीं रखते थे, उन्होंने अपने हाथों से उसे टटोलना शुरू किया। उनमें से हर एक ने हाथी के किसी एक उज़्व को छूकर उसके बारे में एक तसव्वुर कायम कर लिया। हर एक ने एक नामुमकिन सी शय का खाका अपने जहन में बनाया और अपने इस वहम को मुकम्मल सच मान लिया। जब वो शहर में वापस आए तो दूसरे लोग उनके गिर्द जमा हो गए। सब बेताब थे कि जाने हाथी कैसा है। जिस शख्स का हाथ हाथी के कान पर लगा, उससे पूछा गया तो उसने कहा, ये एक बहुत बड़ी खुरदरी और फैली हुई चीज़ है, बिल्कुल एक कालीन जैसी। जिसका हाथ हाथी की सूंड पर पड़ा था, उसने कहा, मैंने असल हकीकत पाई है। ये बीच में से खोखली और सीधी है, एक पाइप की तरह, लेकिन बहुत ख़तरनाक और तबाहकुन। और जिसने हाथी की मोटी सख्त टांगों को महसूस किया, उसने कहा, मेरे ख्याल में उसकी शक्ल एक सीधे सतून पिलर जैसी है। हर एक ने उसके किसी एक हिस्से को छुआ था और सब ने उसे गलत समझा। कोई भी जहन कुल को, द होल को न जान सका, क्योंकि इल्म कभी अंधों का साथी नहीं होता। सब के सब बेवकूफ़ों की तरह अपने ही धोखे में रहे और मुझे का खेज बातें करते रहे। आइए इस तमसील को समझने की कोशिश करते हैं। एक पाँव की बात करता है दूसरा हाथ की, और अपनी नादान बातों को हद से बढ़ा देते हैं। एक उसके उतरने और आने की बात करता है जैसे वो कोई जिस्म हो। दूसरा अपनी साइंस में उसके अर्श पर बैठने और कुर्सी की बहस करता है और अपनी हिमाकत में उसके लिए जिस्मानी निशिस्तें साबित करता है। एक कहता है उसका चेहरा, दूसरा कहता है उसके पाँव, और कोई उनसे नहीं पूछता कि तुम्हारा इशारा किस तरफ है। इस तमाम बहस से सिर्फ झगड़ा पैदा होता है और नतीजा वही निकलता है जो अंधों और हाथी के मामले में हुआ। पाक है वो ज़ात जो कैसा और क्या, व्हाट एंड हाउ से मुबर्रा है। इस मौजू में अंबिया के जिगर भी खून हो गए। अक्ल इस मकाम पर आकर लंगड़ी हो जाती है। उलमा के उलूम यहाँ लपेट दिए जाते हैं। सब ने अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ कर लिया है, इसलिए इस तमसील को समझो। इस पर ज़ाहिरी मानों में इन्हिसार मत करो और अहमकाना तसव्वुरात से बचो। इन अशार की तशरीह। ये बाब इंसानी शऊर की सबसे बड़ी कमज़ोरी यानी महदूद नुक्ता नज़र, लिमिटेड पर्सपेक्टिव की निशानदही करता है। हकीम ज़नाई हमें समझा रहे हैं कि दुनिया में मजहबी और फ़लसफियाना झगड़े क्यों होते हैं। पहली चीज़, हम सब अंधे हैं। सनाई कहते हैं कि इस मादी दुनिया में हम सब उन अंधों की तरह हैं जो हतमी हकीकत, अल्टीमेट रियलिटी को अपनी महदूद हिस्सियात, सेंसेस और अकल से टटोल रहे हैं। एक साइंसदान कायनात को देखता है तो इसे एटम और एनर्जी, हाथी की टांग नज़र आती है। एक सूफी देखता है तो उसे नूर और शऊर, हाथी का कान नज़र आता है। एक मजहबी आलिम देखता है तो इसे कानून और जज़ा और सज़ा, हाथी की सूंड नज़र आती है। मसला ये नहीं कि वो गलत हैं, मसला ये है कि वो अपने छोटे से सच को मुकम्मल सच समझ बैठे हैं। दूसरी चीज़, कालीन, पाइप और सतून का झगड़ा। जब कान छूने वाला कहता है कि खुदा कालीन जैसा है और टांग छूने वाला कहता है खुदा सतून जैसा है, तो जंग छिड़ जाती है। आज की दुनिया में फ़िरका वारियत और मजहबी जंगें बिल्कुल यही अंधों की लड़ाई हैं। हर गिरोह समझता है कि उसके हाथ में जो टुकड़ा आया है बस वही पूरा हाथी है। सनाई कहते हैं कि हकीकत इन सब टुकड़ों से मिलकर बनती है, लेकिन इन सब से मावरा भी है। हाथी ना तो सिर्फ कान है, ना सिर्फ सूंड है और ना सिर्फ टांग, वो एक जिंदा वजूद है जो इन सब अज्जा को अपने अंदर समोए हुए है। सनाई दूसरे हिस्से में बहुत गहरी बात करते हैं। वो कहते हैं, जब तुम खुदा के बारे में हाथ, पाँव, तख्त, आना जाना जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो तो तुम वही गलती कर रहे हो जो अंधों ने की थी। तुमने अपनी इंसानी हदूद, ह्यूमन लिमिटेशंस को खुदा पर थोप दिया है। चूँकि तुम कुर्सी पर बैठते हो, तुम समझते हो खुदा भी वैसे ही बैठता होगा। चूँकि तुम हाथ से काम करते हो, तुम समझते हो उसके भी वैसे ही हाथ हैं। सनाई यहाँ वार्निंग देते हैं, इसे यानी इस तमसील को समझो। ये अल्फाज सिर्फ इशारे हैं। अगर आप उंगली से चाँद की तरफ इशारा करें और कोई सिर्फ आपकी उंगली को देखता रहे और चाँद को ना देखे तो यही हिमाकत है। तमाम मजहबी इस्तिलाहात वो उंगलियां हैं जो उस बेसूरत हकीकत, फॉर्मलेस रियलिटी की तरफ इशारा करती हैं। उंगली को पकड़कर मत बैठ जाना, उस सिमत देखना जिधर वो उंगली इशारा कर रही है। अक्ल इस मकाम पर आकर लंगड़ी हो जाती है। हकीम सनाई कहते हैं, मंतिक, लॉजिक वहाँ काम करती है जहाँ चीज़ों को टुकड़ों में बांटा जा सके, लेकिन हतमी हकीकत, अल्टीमेट रियलिटी, गॉड, वो एक इकाई है, एक यूनिटी।
آپ اسے لیبارٹری میں کاٹ کر نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں پہنچ کر بڑے بڑے فلسفیوں اور سائنسدانوں کے دعوے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں صرف ایک ہی چارہ ہے، سرنڈر، تسلیم یا پھر مشاہدہ، وٹنسنگ۔ اس چیپٹر کا خلاصہ: یہ باب ہمیں رواداری، ٹالرنس اور وسعت نظر کا درس دیتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص حقیقت کو آپ سے مختلف انداز میں بیان کر رہا ہے تو لڑنے کی بجائے سوچیں کہ شاید اس کا ہاتھ ہاتھی کے کسی دوسرے حصے پر ہے۔ مکمل سچائی کسی ایک فرقے، گروہ یا فلسفے کی ملکیت نہیں ہے۔ سچائی کو پانے کے لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، بصیرت پیدا کرنی ہوگی اور ٹکڑوں کی بجائے کل، دا ہول کو دیکھنے کی کیپیسٹی، صلاحیت پیدا کرنی ہوگی۔